میری نجات کا ضامن تیری امامت ہو، یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو، میری جبیں پہ رقم ہو یہ حروف جلی، علی امام منستو و منم غلام علی، نعرہ حیدری۔ اب میں ملکی اور بین الاقوامی سطح کے نامور خطیب آل محمد قبلہ علامہ محمد عباس رضوی جو کہ تشریف لا چکے ہیں، ان 5 روزہ مجالس میں 7:45 پر آپ کے سامنے زیب ممبر ہوا کریں گے۔ عزاداری امام مظلوم کربلا کونسل ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ قیمتی وقت میں سے انہوں نے ان 5 روزہ مجالس کے لیے وقت نکالا، اور یقیناً آپ ان کی عمدہ علمی گفتگو سے یقیناً آپ بہرہ مند ہوں گے۔ اور میں اب آپ کے سامنے درخواست گزار ہوں قبلہ محترم مکرم محتشم علامہ محمد عباس رضوی آپ کے سامنے زیب ممبر فضائل و مصائب بیان فرمائیں گے۔ حجت خدا کے جلد ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویک بعد فناء الاشیاء، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی صفحہ ادا، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے
درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ بہت شکریہ۔ حاضرین محترم، عزاداران محسن انسانیت، اس خمسہ مجالس کے سلسلے کی آج پہلی گفتگو آیت میں تلاوت کر چکا، آپ سماعت فرما چکے۔ ہم نے تلاوت کی اور آپ نے سننے کی عزت حاصل کی۔ ثواب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب اس وقت آپ کو حاصل ہو جاتا ہے جب آپ کریم کربلا کی مجلس میں پہلا قدم رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ تحفظ قرآن کی مجلس ہے، یہ بقائے قرآن کی مجلس ہے، یہ ختم نبوت کے تحفظ کی مجلس ہے، یہ عقیدہ توحید کے تحفظ کی مجلس ہے، یہ سلسلہ امامت کے اس سلسلہ امامت کے ماننے والوں کی مجلس ہے جس سلسلے کو اللہ نے بنایا، بندوں نے نہیں بنایا۔ ہم نہ فرقہ واریت پسند کرتے ہیں نہ پھیلاتے ہیں، نہ ہم اس کے مشتہر ہیں نہ اس کے مبلغ ہیں، نہ اسے پسند کرتے۔ اگر یہ ہماری پسند سے ہوتا، ہماری مرضی سے ہوتا، تو ہم اپنی مجلس کے اشتہار پر پابندی سے لکھتے کہ باقی تمام افراد سے معذرت ہے، صرف شیعہ ہیں۔ جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ دعوت عام ہے، تمام مسالک کے لیے دعوت ہے۔ ان 5 دنوں میں تو میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں کہ ضرور آئیں، اور اگر کسی کا دل دکھے، ہاں حقائق پہ دکھ جائے، تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ دکھے تو پھر معذرت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پہ دکھے تو پھر معذرت نہیں ہے، علی ولی اللہ پہ دکھے تو پھر معذرت نہیں ہے۔ اگر کوئی شرانگیزی ہو تو پھر معذرت طلب بھی ہوں گے، پھر معافی بھی مانگیں گے۔ یہاں ہم جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ جو حضرات مجلس اعضاء میں آتے ہیں، دعوت سبھی کو ہے کہ سبھی آ جائیں۔ وہ اس لیے کہ یہ دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا اس دربار میں آئے تو وہ مانگنے ہی آتا ہے۔ یہاں سبھی مانگنے والے ہیں، اور پھر حسین بادشاہ کے دربار میں مانگنے والوں کے لیے ایک خاص سہولت ہے کہ حسین مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بسم اللہ سرکار، دعا کیجیے۔ سرکار مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ اور ایک فکرہ کہہ کے میں، جو تسلسل ہے میری گفتگو کا، جس سلسلے میں میں حاضر ہوا ہوں، اسی سے میں متصل ہو رہا ہوں، اور آپ بھی اسی سے متصل رہیے کہ مجھے بہت زیادہ داد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجبوری ہوتی ہے واعظین کی کہ ان کے سامنے مجمع نہ بولے، تو کبھی کبھی خاموشی بھی داد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آوازیں بلند ہونے والی بھی تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ بس کیجیے۔ اس لیے اگر آپ کی توجہ رہی تو مجھے بہت زیادہ داد کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی توجہ کی ضرورت پڑے گی۔ ایک فکرے کے بعد میں اپنی گفتگو سے اپنے اس سلسلے سے متصل ہونے جا رہا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، پھر اسی پہ 5 دن
آج سمیت 5 دن گفتگو رہے گی. اگر کسی کو ہمارے عقائد پہ کوئی شک ہے تو وہ ایک فکرہ سنبھال کے مجلس سے چلا جائے. اس کے بعد ہم وضاحت نہیں کریں گے, اس کے بعد کسی کو صفائی نہیں دیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, وہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, دکھائی وہ دیتا نہیں ہے, ہر جگہ وہ موجود ہے, جسم وہ رکھتا نہیں ہے, مجرد وہ ہے نہیں ہے. انبیاء 1.25 لاکھ ہیں, فرشتے انگنت ہیں, پہلے نبی آدم ہیں, آخری مصطفیٰ ہیں, امام 12 ہیں, پہلے علی ہیں, آخری قائم ہیں, قیامت میں آنا ہے, اور بطول سچی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. آپ جی سب جی بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت اچھا آپ نے سنا. جی بسم اللہ, آپ جیتے رہیں, سلامت رہیں. یہ ایک فکرے کا ہمارا عقیدہ ہے, اس میں تغیر بھی نہیں ہے, اس میں تبدل بھی نہیں ہے, ہم اسے بدلتے بھی نہیں ہیں, صدیوں سے اسی پر قائم ہیں. ہاں ہم یہ ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہم کسے مانتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ کسے نہیں مانتے. صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسے مانتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ کسے نہیں مانتے. اور رہی بات ماننے کی, تو کوئی اگر بندہ سوال اٹھایا کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, تو بھئی ہم سبھی کو مانتے ہیں, اور مانتے اس طرح ہیں جس طرح رسول نے ہمیں سمجھایا, جس طرح سرکار نے فرمایا اسی طرح مانتے ہیں. آیت میں تلاوت کر چکا ہوں, اس کا ترجمہ سن لیں اور پھر حوصلے سے سنیے گا. تھوڑی گفتگو مشکل ہوگی, لیکن آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں, اور مشکل کشا کے ماننے والوں کے درمیان مشکل گفتگو کرنا چاہیے. مالک فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم, اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر. اب یہ بقیہ اردو والا نہیں ہے جسے بندے بقایا سمجھتے ہیں نا, یہ وہ نہیں ہے. یہ بقا سے بقیہ, بسم اللہ, یہ بقا سے بقیہ. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن. تو وہ بقیہ میں سمجھا دوں کہ بقیہ چونکہ بقا سے ہے, آج کی گفتگو بقا پر ہی کرتے ہیں کہ بقا کیا ہے. یہ بقا نہیں ہے, یہ بقا ہے. بقا اور بقا میں فرق ہے. بقا بھی ہمارے ہاں ہے, اور ہمارے ہاں بقا ایسی ہے جس میں بقا ہے. جنہیں یہ فکرہ بابا جی پہنچا ہے نا, ان کا میں شکر گزار ہوں. ہمارے ہاں بقا ایسی ہے جس میں بقا ہے. بقا مانے رونا, ہمارے ہاں جو رونا ہے نا اس میں بقا ہے. ہمارے ہاں رونے میں جسم تحلیل نہیں ہوتے, ہمارے ہاں رونے میں سر میں درد نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے سروں میں درد ہو جائے تو ہم حسین پہ روتے ہیں. آپ جی سلامت رہیں. اس رونے سے درد نہیں ہوتا, اس رونے سے درد سے شفا ملتی ہے, درد سے نجات ملتی ہے. بقا پہ گفتگو کرتے ہیں کہ بقا کیا ہے. اس کے لیے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ بقا کا تصور واضح ہو جائے کہ بقا کیا ہے. کل من علیہ فان, جو ہے اسے فنا ہو. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. میری طرف دیکھیں گے تو بات پہنچے. اب یہاں منظر ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ کچھ سیڑھیاں بھی ہیں, صف بھی ہے, ادھر بھی صف ہے, ادھر بھی صف ہے. اب آپ کی نظر میری طرف رہے گی تو میں بات پہنچا سکوں گا. جو ہے اسے فنا ہونا ہے. کل من علیہا, جو ہے فان, اسے فنا. یبقا اور بقا ہے,
वजह रब्बिक, तुम्हारे रब के चेहरे। कौन सा चेहरा? जुल जलाली वल इकराम, वो चेहरा जिसमें जलाल भी है, जिसमें जलाल भी है, जिसमें इकराम भी। पहले आप समझ लें कि ये वजह क्या है। मैंने पहले कहा कि थोड़ी मुश्किल गुफ्तगू है, लेकिन आप सुन इतना अच्छा रहे, मुझे लुत्फ आएगा। ये पहले वजह समझ लें कि वजह क्या है। कभी जैसे मैं कह रहा हूं तवज्जो, ये तवज्जो क्या होती है? ये वजह ही तवज्जो होती है। तवज्जो का मतलब ही ये होता है कि मेरी तरफ देखिए, आमने सामने हो जाएं तो तवज्जो है। यानी चेहरा मेरी तरफ है तो तवज्जो है, अगर चेहरा फिर गया तो फिर तवज्जो नहीं है। तो पहले चेहरा समझे, चेहरा क्या है। पहले ये बताएं कि अल्लाह का चेहरा अल्लाह के खदो खाल हैं? बोलें, अल्लाह के खदो खाल नहीं, अल्लाह के हाथ नहीं, अल्लाह की आंखें नहीं। अभी थोड़ी देर बाद आप हैरान, अल्लाह के कान नहीं है, अल्लाह के होंठ नहीं है। ये जैसी जुबान आपकी है ना, मेरी है, वैसी अल्लाह की नहीं है। अल्लाह की जुबान नहीं, लेकिन अल्लाह का चेहरा है। क्योंकि कुरान कह रहा है ना, कुल्लु मन अलैहा फान, जो है उसे फना होना है। वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, और तुम्हारे रब के जलाल और इकराम वाले चेहरे को। जब कुरान कह रहा है चेहरा है, तो चेहरों पे तो खदोखाल होते। मैं फिर कुरान की तरफ चलता हूं, तवज्जो फरमाइए। जब अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह का चेहरा है, लेकिन तशय्यो में अल्लाह मुजर्रद नहीं है। शियों का अल्लाह जिस्म नहीं रखता। शियों का अल्लाह, ये जो आप सुनते हैं ना अक्सर जाकिरीन से कि अल्लाह आ गया और अल्लाह चला गया, ये समझ लें ना जानने के सबब है। ऐसा होता नहीं, अल्लाह कहीं आता जाता नहीं। ये आने जाने का क्या मतलब है? मैं यहां आया हूं क्योंकि यहां नहीं था। आप जी हैं, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। मैं यहां आया हूं क्योंकि यहां नहीं था। मैं यहां से जाऊंगा तो फिर यहां नहीं हूंगा। और अल्लाह के साथ ऐसा है नहीं, अल्लाह तो हर जगह पे मौजूद है। इसलिए मेरा अल्लाह वजूद रखता है, जिस्म नहीं रखता। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। अल्लाह वजूद रखता है, जिस्म नहीं रखता। वजूद और है, जिस्म और है। वजूद है वाजदा से। वाजदा का मतलब है किसी का विजदान होना। विजदान होना, किसी का शऊर होना। शऊर भी वैसे अरबी की लफ्ज है, तवज्जो फरमाइएगा। वजूद रखता है, जिस्म नहीं रखता। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह जिस्म रखता है, तो वो समझते नहीं, और वो कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मैं उनसे कहता हूँ पता चल जाए कौन तौहीन करता है और कौन तारीफ करता है। बंदे कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मैं उन बंदों से कहता हूँ जब आपने कह दिया कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, फिर अपनी बात से मुकरना ना, फिर अपनी बात पे कायम रहना। जब कह दिया क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, फिर क़यामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हो उसे अल्लाह मान लेना। ये आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। ये बैठना, खड़ा होना, ये तगय्युरात हैं। कोई बैठ गया तो और हालत, कोई खड़ा हो गया तो और हालत। जैसे मोहतरम मुझे कह रहे थे कुर्सी रख दूं, मैंने कहा नहीं, मैं खड़ा हूंगा। कुर्सी पे बैठ जाऊं तो और हालत है, खड़ा हूंगा तो और हालत है। यानी ये हालतें बदलती हैं। आप पहले चल रहे थे पैदल, फिर आके बैठ गए, वो हालत और थी, ये हालत और है। अल्लाह हालतों से नहीं गुजर।
اور کسی نے توحید سننا ہے تو وہ یہاں آئے، ہم اسے سنائیں۔ اللہ حالتوں سے نہیں گزرتا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار ہے۔ توجہ ہے؟ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ غفار کب ہوتا ہے، وہ ستار کب ہوتا ہے، وہ رحیم کب ہوتا ہے، وہ کریم کب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کبھی رحیم، کبھی کریم، کبھی غفار، کبھی ستار، ادھر دیکھنا میں، کبھی جبار، نہ جب جبار ہوتا ہے نا اسی وقت رحیم ہوتا ہے۔ ذرا توجہ، ذرا متوجہ رہیے۔ جس وقت رحیم ہوتا ہے اسی وقت وہ غفار ہوتا ہے، جس وقت غفار ہوتا ہے اسی وقت ستار ہوتا ہے، جس وقت ستار ہوتا ہے اسی وقت جبار ہوتا ہے۔ یعنی وہ کیفیتیں بدل کے۔ توجہ فرمائیے گا، جب ہمیں غصہ آئے تب محبت نہیں ہوتی، محبت میں غصہ آنا اور بات۔ بندے کہتے ہیں نہیں پیار سے غصہ آتا، تو یہ فکر ہی غلط ہے۔ پیار اور ہے بھائی، غصہ اور ہے، پیار میں تو غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو بندے کہتے ہیں اللہ کو غصہ آ گیا یا ائمہ کو غصہ آ گیا، اس فکرے کو بھی درست کریں۔ انہیں غصہ نہیں آتا، غصہ حرام ہے۔ تھوڑی توجہ، غصہ حرام ہے۔ غصے اور جلال میں فرق ہے، توجہ فرمائیے، غصے اور جلال میں فرق ہے۔ غصہ اسے کہتے ہیں جس میں عقل مفتوح ہو۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، جب غصے میں ہو بندہ پھر عقل کام نہیں کرتی، اور مولا کا فرمان ہے غصے میں اور خوشی میں فیصلے نہ کرو۔ جب بہت زیادہ خوش ہو تب کوئی فیصلہ نہ کرنا، جب غصے میں آ جاؤ پھر فیصلہ نہ کرنا۔ تو غصہ حرام ہے، اللہ کو غصہ نہیں آتا، اللہ کو جلال آتا۔ جس وقت جلال آتا ہے نا اسی وقت وہ کسی پہ کرم کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں پر جلال ہوتا ہے، کہیں پر کرم ہوتا ہے۔ تو چلو وہ چہرہ ڈھونڈیں جسے جلال کے وقت کرم کرنا یاد ہے۔ میں ایک فکرے میں سمجھا جاؤں، 19 رمضان کی سحر سر پہ ضرب لگنے کا جلال ہو اور اکرام سے کہیں قاتل کو شربت بھجوا۔ میری بات پہنچے تو ذرا بیدار رہیے۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جلال اور اکرام والا چہرہ، باقی اسے بقا۔ میں بقا پہ تھوڑی سی بات کر لوں پھر چہرے کی طرف کہ بقا کیا ہے۔ اللہ باقی ہے، اللہ باقی، اور جس کا باقی سے تعلق ہے وہ باقی۔ میں پوری توجہ چاہوں گا، اللہ باقی ہے، جس کا باقی سے تعلق ہے وہ باقی، جس کا باقی سے تعلق نہیں ہے وہ فانی ہے۔ باقی سے تعلق رکھو گے تو باقی رہو گے۔ کئی بندے سر ہلا رہے ہیں، انہیں میں ایک سمجھا دوں کہ مجلس سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی، انہیں یہاں استعمال کر لینا، گھر جا کے جو چلاؤ گے یہاں استعمال کر لینا۔ جس کا باقی سے تعلق ہے وہ باقی ہے، جس کا باقی سے تعلق نہیں ہے وہ فانی ہے۔ باقی اور فانی کی بات ہوئی تھی آپس میں، سر نہ ہلاؤ بیٹے، نوجوان تو سر نہ ہلائیں نا۔ باقی اور فانی کی گفتگو ہوئی تھی، جب باقی نے کہا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، شاباش، جب باقی نے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً اسے سجدہ کرنا۔ تو ایک فانی نے کہا، شاباش جو اس فکرے پہ بولیں، ایک فانی نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا، میں میرپور والوں کو دیکھوں گا اس فکرے کو کیسے سمجھتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ تکبر فنا ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ بھائی توجہ، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے۔ تکبر، غرور فنا ہونے کی پہلی نشانی۔ توجہ، فانی نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اچھا، اس کا استدلال بھی غلط، کیونکہ وہاں پہ عناصر اربع تھے، وہ صرف آگ ہونے پہ فخر کرتا، اور اللہ نے بنایا تھا آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ بھائی توجہ، تین عناصر اس کے پاس نہیں تھے۔ توجہ، ایک پہ نازا تھا، کہہ رہا تھا میں آگ سے بنا ہوں، وہاں آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اس نے غرور کیا، جب غرور کیا تو پھر بات تو ہوئی نا، وہاں بات تو ہوئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ فاخرج، نکل۔ اللہ نے نکالا ہے۔ کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ نکالے تو پھر لعنت ہوتی نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ جب اللہ نکالے، ان علیک لعنتی، اللہ نے فرمایا تم پر میری لعنت ہے۔ لعنت بندوں کی طرف سے نہیں ہوتی، لعنت بندوں کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ دو کام بندے کر ہی نہیں سکتے، یہ سرکار بندوں کے اختیار میں نہیں، نہ لعنت بندوں کے اختیار میں، نہ درود۔ اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتے معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا درود اور لعنت، تو بندے اپنے پسندیدہ لوگوں پہ درود بھیج دیتے، اپنے ناپسندیدہ بندوں پہ لعنت بھیج دیتے۔ اللہ نے، جب ہم لعنت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم لعن، اللہ تو لعنت بھیج، اللہم صلی، اللہ تو درود بھیج۔ ہم اللہ سے ہی کہتے ہیں، یہ لعنت اور درود دونوں اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو پتہ ہے کس پہ درود بھیجنا ہے۔ بندوں کی کوشش سے کسی پہ درود نہیں ہوتا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بندوں کی کوشش سے کسی پہ درود نہیں ہوتا، آپ نے اللہ سے ہی کہنا ہے۔ اور اللہ نے یہ تقسیم کر لی، درود والے نام اللہ نے مختص کر لی، وہ ایک رجسٹر میں لکھ دیے اور اس پہ مہر لگا دی، اسے بند کر دی۔ نیا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا، وہ بند ہو گیا ہے۔ درود والا رجسٹر بند ہو گیا، اس میں نیا نام نہیں آتا، ہاں لعنت والا کھلا ہے۔ شاباش، یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی، تم پہ میری لعنت، تو فخرج، نکل جا۔ اللہ نے نکالا تو بات تو وہاں باقی اور فانی کی ہوئی نا، توجہ فرمائیے گا۔ اور اس نے کہا مجھے زندگی چاہیے۔ کیا مانگا اس نے؟ زندگی چاہیے، زندہ رہنا اس کی تمنا تھی۔ شیطان دیر تک زندہ رہنا چاہتا، یار آپ نے غور نہیں فرمایا، شیطان دیر تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اس کا لشکر بھی زیادہ ہے، اس کی فوج بھی زیادہ ہے۔ جو دیر تک زندہ رہنا چاہتا ہو وہ 9 لاکھ جمع کرتا ہے۔ میں نے چپ چہرے دیکھے، اس سے بڑا فکرہ میں کیا کہوں گا۔ جو دیر تک زندہ رہنا چاہتا ہو وہ 9 لاکھ جمع کرتا ہے، اور جسے خبر ہو کہ یہ زندہ رہنے کی خواہش کرنے والے مجھے مار نہیں سکتے، وہ چراغ بجھا کے 72 کو بھی کہتا ہے جسے جانو۔ بات شکریہ بھی، بڑی مہربانی۔ تو ہاتھ اٹھ سکے ہیں، ہاتھ تائید کے لیے اٹھتے ہیں نا۔ یہ جب نعرے لگے نا یزیدیت مرد آباد، تو پہلے جو بندے کم بولتے تھے زیادہ بولا کرو،
جب ہم یزیدیت مرد آباد زور سے کہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا پاکستان میں یزید کون کون ہے. توجہ فرمائیں، ذرا بیدار رہیے. وہ باقی کی فانی سی گفتگو ہوئی. اس نے کہا مجھے زندگی چاہیے. کب تک؟ اس نے کہا قیامت تک. مالک نے فرمایا نہیں، قیامت تک، وقت معلوم تک، وقت معلوم تک تمہیں مہلت. جاگنا. اللہ نے شیطان کو مہلت دی. کیا دیا؟ بیٹے ہاتھ کھولنے دو. اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے، توفیق نہیں دی. متفکر حضرات کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن جو متوجہ ہیں ان کی آوازیں بلند ہوگی. اللہ نے مہلت دی ہے، توفیق نہیں دی. توفیق اور مہلت میں فرق ہے. ایک فکرے میں بتا دوں توفیق کیا ہے اور مہلت کیا ہے. شیطان بھی زندہ ہے، عیسیٰ بھی زندہ ہے. شیطان کی زندگی مہلت ہے. جو ہاتھ اٹھ سکے ہیں بھائی توجہ. بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، میں باتیں بہت بھی کرتا جاؤں نا تو یہ آپ کے اذہان عالیہ میں رہے کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے سے نا علم نہیں آتا، معلومات آتی. علم اور معلوم میں فرق ہے. معلوم ایک خاص پروسیس سے گزرتا ہے پھر وہ علم بنتا ہے، ایسے نہیں علم بنتا. اور علم اور معلوم میں فرق بھی بتا دوں. علم کیا ہے اور معلوم کیا ہے. پورے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا، علم صرف سلمان کو تھا. بابا جی میں کسے سناؤں یہاں پہ جو ہاتھ نہیں اٹھ سکے؟ پورے مدینے کو معلوم تھا. علم اور معلوم میں فرق. یا جی بسم اللہ. شکریہ، نوازش. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. جی بسم اللہ. بحث ہوئی ہے. اس نے کہا جی قیامت تک چاہیے. فرمایا نہیں، وقت معلوم تک. اور پھر اللہ نے اسے نکال دیا. اب وہ فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اسے بقا نہیں ہے. بہت دیر تک بھی زندہ رہے. توجہ. تو پھر اسے فنا، اسے بقا نہیں. موت اور فنا میں فرق ہے. موت اور ہے، فنا اور ہے. موت اور چیز ہے. موت کا مطلب فنا ہونا نہیں. اس پہ گفتگو ہوگی. موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے. فنا اور ہے. جب شیطان کو موت آئے گی تو وہ فنا ہو. توجہ فرمائیے گا. جنہوں نے سجدہ کیا ہے نا وہ فنا نہیں ہوں گے. جنہیں اللہ نے کہا سجدہ کرو اور انہوں نے سجدہ کر لیا، اب وہ فنا نہیں ہے. وہ فنا سے گزریں گے تو پھر کسی بقا میں ڈھل جائیں. وہ فنا سے گزریں گے پھر کسی بقا میں ڈھل جائیں گے. توجہ فرمائیے گا. یہ ہر نو باقی رہ سکتی ہے فنا ہو کر، اگر وہ اپنے سے برتر نو کے لیے، میں نے کہا تھا مشکل بات ہوگی، اگر وہ اپنے سے بہتر نو کے لیے فنا ہو تو پھر اس کے لیے بقا. توجہ. اگر کوئی کم تر نو اپنے سے برتر نو کے لیے قربان ہو جائے تو فنا ہو کر بقا میں آ جائے. اس کی شکل بدل جائے. میں مثال دیتا ہوں. حلال جانور جب آپ تکبیر پڑھ کے ذبح کریں، تکبیر ہو گئی، ذبح ہو گیا، آپ نے اس کا گوشت بنا لیا، اب اس کی شکل بدلی. بکرا تھا اب نہیں رہا، اب گوشت بن گیا. اب اسے بکرا نہیں کہیں گے، اب گوشت کہیں گے. گوشت پک گیا،
اب اسے آپ گوشت نہیں کہیں گے، آپ سالن کہیں گے۔ سالن اگر دسترخوان پہ آ گیا تو سالن نہیں کہیں گے، کھانا کہیں گے۔ جب کھانا آپ نے کھا لیا تو اب اس کا نام نہیں رہے گا، لیکن اپنے سے بہتر نو کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں شامل ہو کر کسی اور شکل میں باقی رہے گا۔ یہ ذرا مشکل بات تھی اور آپ اسے کھا گئے۔ اپنے سے بہتر نو کی رگوں میں دوڑنے والے لہو میں شامل ہو کر وہ باقی رہے گا، اسے بقا ملے گی۔ نام بدل گیا، شکل بدل گئی، کیمسٹری بدل گئی، حالت بدل گئی، لیکن ہے ابھی کسی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کسی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میں بتاؤں شکلیں کیسے بدلتی ہیں۔ اور یزید کی فوج میں تھا، نہیں سارے بندے نہیں پہنچے، فکرہ مکمل کرنا پڑے گا۔ اور یزید کی فوج میں تھا تو شکل ہی اور تھی۔ کیا شکل تھی؟ گناہگار تھا، حسین کے پاس آیا، اب کیا ہے؟ کیا بات ہے بھائی آپ کی۔ جو نوجوان اس فکرے پہ بولے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں۔ کیسی حیات بابا جی بدل گئی۔ گناہگار، ہم نے پہلے گناہگار رضی اللہ ہوتے دیکھے، شاباش، ہم نے پہلے گناہگار رضی اللہ ہوتے دیکھے، لیکن یہ اختیار حسین ہے، یزید کی فوج سے اٹھایا۔ آئیں جی آئیں، بسم اللہ، آئیں آئیں۔ یزید کی فوج کے درمیان تھا تو میرے مولا نے کیا بنایا اسے؟ علیہ السلام بنایا۔ اور حسین کائنات کے وہ واحد سپہ سالار ہیں جن کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے، سارے علیہ السلام۔ شکل کیسے بدلی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، شکل کیسے بدلی۔ اور اسی پہ میں آج کی فضائل کی منزل کا اختتام کروں گا اور چند فکرے مصائب کے، اور وہاں سے چلیں۔ چلنا ضروری ہے بقا کے لیے۔ ضروری نہیں بندہ میرپور سے مدینہ جائے، ضروری نہیں بندہ میرپور سے کربلا جائے، ہاں، اور چند قدم چلا ہے۔ جو بندہ اس فکرے پہ نہ بولا، میں شعور پہ شک تو نہیں کر سکتا، سمجھوں گا اختلاف رکھتا ہے۔ اور چند قدم چلا ہے، چند قدم چل کے اور کائنات کی سب سے بڑی ہجرت کر گیا۔ یار جسے بات پہنچی، چند قدم چل اور کائنات کی سب سے بڑی ہجرت کر گیا۔ پتہ ہے کتنی بڑی ہجرت ہے؟ یزیدیت سے حسینیت۔ آپ جی یہ سلامت رہے، یزیدیت سے حسینیت۔ کیوں؟ اور کو پتا چل گیا تھا کہ اگر یہاں رہا تو کچھ دن اور زندہ رہوں گا، باقی نہیں رہوں گا۔ اسے بقا چاہیے تھی، اس نے سفر کیا بقا کی طرف، اپنے سے بہتر نو کے پاس آیا۔ اور جب اپنے سے بہتر نو کے پاس آئے اور چلے، سفر کرتے ہوئے چلیں، لیکن سوچا پہلے ہو، سوچنا ضروری۔ یہ جو بندے کہتے ہیں نا آپ نے سوچنا نہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں۔ اللہ نے دماغ کیوں دیا بھائی؟ واپس کرنا ہے۔ دیکھ لو اللہ ہم نے استعمال نہیں کیا، جیسا دیا تھا ویسا لوٹا رہے ہیں۔ وہ دشمن ہے آپ کے جو کہہ رہے ہیں آپ نے سوچنا نہیں۔ سوچیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ہاں، اگر سوچنے پہ پابندی ہوتی تو قرآن کبھی نہ کہتا تدبر کرو، تفکر کرو۔ تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تدبر نہیں کریں گے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ سنی ہوئی باتیں ہی دوبارہ سننی ہیں تو پھر کیسے سمجھ آئیں گی؟ اور وہاں تفکر کرتے رہے، سوچتے رہے، تقابل کی، تقابل کر کے پتہ چلا کہ یہ فنا ہے، وہ بقا، پھر بقا کی طرف چل پڑے۔ توجہ، جسے بقا کی فکر ہوتی ہے نا،
وہی توبہ کرتا ہے. جو بندے پریشان ہو گئے میں توبہ کروانے نہیں آیا. آپ مجلس میں آ گئے تو آپ کی توبہ ہو گئی. توجہ فرمائیے گا. جس نے توبہ کی بات طے کر لی کہ مجھے توبہ کرنا ہے, اسے بقا مل گئی. اور وہاں سے چلیں قدم قدم پہ تفکر کر کے چلیں. جب مولا حسین کی طرف چلیں تو سب سے پہلا انعام یہ ہے, سب سے پہلا انعام ہے کہ مولا حسین نے سرکار عباس سے کہا اٹھو استقبال کرو, اٹھو استقبال کرو. اور آئے. توجہ, اب ان بندوں سے میں مخاطب ہوں جو کہتے ہیں ہور نے نماز نہیں پڑھی. ہور نے کون سی نماز پڑھی؟ یہ بے نمازوں والا بہانہ ہے. بہانے ہوتے ہیں نا, بے نمازوں کے اپنے بہانے ہوتے ہیں. یہ بے نمازوں والا بہانہ ہے جی. ہور نے کون سی؟ ہور نے آ کے میرے مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھی, فجر کی نماز حسین کے پیچھے پڑھی اور تیمم کر کے پڑھی. اس پہ بعد میں آتا ہوں. اور جب آئے ہیں مولا حسین کے پاس تو جو پہلا فکرہ ہور نے کہا وہ ممبر سے نہیں پڑھا جاتا, میں پڑھ رہا ہوں. اور نے مولا حسین سے کہا مولا ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو میں نے آپ کی مخالفت میں پڑھی ہے؟ کھا گئے فکرہ. ان نمازوں کی معافی ملے گی جو آپ کی مخالفت میں پڑھی ہے. اس کا مطلب ہے حسین کی مخالفت میں نماز پڑھنا بھی اللہ سے غداری ہے. حسین کی مخالفت میں نماز نہ پڑھنا وہ اس لیے کہ بندہ اللہ کا مخالف ہو تو کافر ہوتا, رسول کا مخالف ہو تو دائرہ اسلام سے خارج, علی کا مخالف ہے تو منافق, اور حسین کی مخالفت سے اور کچھ بنے نہ بنے یزید ضرور بنتا ہے. اور کہنے لگے کہ مولا ان نمازوں کی معافی چاہیے جو آپ کی مخالفت میں پڑھی. اور پھر ہور نے نماز پڑھنا تھی میرے مولا حسین کے پیچھے. صلوات پڑھنے بلند آواز. اچھا صلوات آہستہ نہ پڑھا کریں. صلوات کے بارے میں مولا کا فرمان سنا دیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جب تم ہم پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہم پر ہوتا ہے, اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے. صلوات اعلان کی طرح پڑھیں, بآواز بلند پڑھیں. صلی اللہ واجل ولی کل فرج. اور آگے نماز پڑھنا تھی اور نماز کے لیے پہلا کام ہے وضو. ایسے ہی ہے. تو یہاں پانی تو تھا نہیں, پانی نہیں تھا تو ہور نے پھر نماز کیسے پڑھی؟ وضو کا بدل کیا ہے؟ اور تیمم تب تک رہتا ہے جب تک پانی مل نہ جائے. پانی ملے تو تیمم ختم. جیسے ہی پانی پہ نظر پڑ گئی تیمم ختم. اب میں بتاؤں ہور کا تیمم کہاں ختم ہوا ہے؟ کوثر پہ. آپ پیچھے رہ کے سنیں. ہور نے تیمم کیا, اور تیمم کیسے کیا؟ تیمم کے لیے مٹی کہاں سے لی؟ مولا حسین کے پیروں سے. مولا حسین کے پیروں سے مٹی لی. اب نمازوں کا فرق دیکھیے گا. اور تیمم کر کے پڑھ رہا ہے, ادھر بھی نماز ہو رہی تھی, دوسری طرف بھی لشکر یزید میں, وہاں وضو ہے. اس تیمم میں اور اس وضو میں فرق بتاؤں. اور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا. جس کا دل چاہے یار داد دے, جس کا نہ دل چاہے نہ دے. اور خاک پائے شاہ کے کل پھر تک بات کریں گے کہ یہ بقا کیسی بقا ہے اور بقا ملتی کیسے, باقی کون کون رہتا ہے. باقی سے تعلق ہو تو باقی رہا جاتا ہے. آج یکم سفر گزر گئی, دوسری رات ہے. آج علی کی بیٹیاں بازار میں, آج شہزادیاں بازار شام میں. کسی کے گمان میں ہے نا بڑی آسانی سے باتیں ہم تک پہنچ گئی, تو یہ فقط گمان ہے, یہ وہم ہے. اسے ذہن سے نکالو. بڑی قربانیاں ہوئی.
اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے، علی کی بیٹی اور بازار۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، سیرت پڑھیں سیرت۔ بادشاہ جی مجھے مولا امیر المومنین کا ایک فرمان یاد، جو سادات عظام مومنین ماتمی حضرات یہاں موجود، مولا اکثر فرمایا کرتے تھے بہترین جگہ مسجد ہے، بدترین جگہ بازار۔ پہنچنے والے تو پہنچ گئے۔ علی کی ولایت کی بقا کے لیے جو جگہ علی کی نظر میں بدترین تھی، وہاں علی کی بیٹیاں آئیں۔ بازار سے گزرا گیا، میں پورنم آنکھیں دیکھ رہا ہوں، لیکن خیال رہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے نا، وہ مجلس حسین میں ذکر مصائب کے دوران آواز نہ بچائے۔ وہ اگر شرما کے روئے گا نا تو پھر شہزادی ضرور یہ فرمائیں گی، تو نے نہیں دیکھا نا میرا گھر اجڑا کیسے۔ شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اپنے چہروں کی زیارت کا موقع عطا کیا۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ان دنوں میں آپ کے ساتھ مل کے کچھ گریہ کیا جائے، کچھ بکا کی جائے، اور ان آنسوؤں سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، باطن کی تطہیر ہوتی ہے۔ ایک فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب شبیہ پیغمبر رخصت ہوئے خیام سے، تو مولا سجاد کے کہنے پہ شہزادی فضہ نے روکا ہے۔ مولا سجاد کے کہنے پہ تو شبیہ پیغمبر رکے، واپس آئے تو دونوں بھائی گلے ملے، مولا سجاد اور شبیہ پیغمبر آپس میں گلے ملے۔ مولا سجاد نے علی اکبر کے کان میں ایک فکرہ کہا کہ علی اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ سوال کریں فکرہ کیا تھا؟ فکرہ یہ تھا علی اکبر مجھ سے ایک تبادلہ کر لیں۔ بھیا کون سا تبادلہ؟ فرمایا برچھی مجھے دے دیں، بازار آپ لیں۔ یہ سننا تھا کہ علی اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹ گئے، اور فرمایا نہیں بھیا سجاد، یہ آپ کا حوصلہ ہے، کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں تاکہ ذہن بن جائیں۔ میرے مولا عباس سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کی نظر میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو عباس فرماتے تھے ہم سب میں سے بہادر سجاد ہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوں گی۔ اتنے بہادر تھے سجاد۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، پوری کائنات میں حسین کے سب سے بڑے عزادار کا نام ہے سجاد۔ میرے مولا سجاد سے بڑا مولا شبیر کا کوئی عزادار نہیں۔ 10 محرم کی شام 61 ہجری، 95 ہجری، 25 محرم کی صبح مسلسل لہو روئے ہیں سجاد۔
اور جب میرے مولا سجاد کو مولا باقر نے کفن پہنایا تو کفن سرخ ہو گیا۔ مولا باقر نے پوچھا، جو بندے شرما رہے ہیں انہیں سمجھا، بابا آپ اتنا عرصہ لہو روئے، اب کفن میں بھی لہو؟ تو کفن کے بند کھل گئے۔ فرمایا باقر بیٹا جب کبھی کربلا جاؤ نا تو اپنے دادا حسین کو میرا ایک پیغام دینا۔ بابا کون سا پیغام؟ فرمایا اپنے دادا حسین سے کہنا آپ کا مسافر بیٹا سجاد کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا سجاد سے ادا نہیں ہوا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر یہ سفر آسان بھی نہیں تھا، اتنا سفر کرنے کے بعد پھر گریہ کرنا، پھر پرساداری کرنی، پھر ماتم کرنا، مسلسل مولا مجالس کرواتا تھا۔ میں پڑھوں گا کہ پہلی مجلس مولا سجاد نے مدینہ میں کر پڑھی، دربار میں تو پڑھی نا، بازار میں پڑھی، مدینہ والوں بھی بتاؤ گا، لیکن ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اتنا مشکل سفر تھا مولا سجاد کا، مولا باقر خود روایت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابا کو کفن پہنایا تو میں نے دیکھا میرے بابا کی پشت پہ گوشت نہیں تھی۔ جزاک اللہ، مرحبا، سلامت ہے، یہ آوازیں بلند ہو۔ پھر شام غریبہ میرے مولا سجاد نے دیکھی، وہ عجیب شام تھی۔ شام غریبہ گزر گئی، 11 کا دن آ گیا، میرے مولا سجاد کو توق پہنایا۔ جو نوجوان گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں انہیں میں توق سمجھاؤں گا نا، وہ دھاڑے مار کے روئیں۔ وزن نہیں بتاتا، بس اتنا سن لو، صاحبان مقاتل نے لکھا ہے، وہاں ملنگ شاہ جی جو توق میرے مولا سجاد کو پہنایا گیا نا 11 محرم کو، وہ پہنانے کے لیے اس توق کو 12 سپاہیوں نے اٹھایا تھا۔ اتنا وزنی توق تھا۔ اور توق یہ نہ سمجھیے کہ جیسے عام توق ہوتا ہے ایک سریہ گلے میں ڈالا گیا، نہیں، خاردار تھا، جسے خار کی سمجھ نہیں آئی سے سمجھا دوں، اس کے اندر کیل تھے، شانے سے اس طرف بھی نکلا ہوا تھا، اس طرف بھی نکلا ہوا تھا۔ اور بتاؤں شامی تکلیف کیسے دیتے تھے؟ شامی قریب سے گزرتے تھے، مولا سجاد کا توق ہلا دیتے تھے، اور سجاد کے ساتھ ایک ایسی صابرہ شہزادی تھی جو اپنے زخم بھول کے بار بار سجاد سے پوچھتی تھی، سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ جزاک اللہ، مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، آنے سے گریہ میں کمی نہیں ہے۔ یہ جو شہزادی ہے نا، یہ شریکت السجاد ہے، مولا کے مدح خان ہے۔ میرے بعد خطاب فرمائیں گے عزیز علی عمران، آئیں بسم اللہ۔ نہ آپ کی توجہ بٹے گی نہ گریہ میں کمی ہوگی۔ میں نے ایک نام لیا ہے، شریکت السجاد۔ جیسے علی کی بیٹی شریکت الحسین ہے، ویسے حسین کی بیٹی شریکت السجاد۔ مشکل سفر تھا مولا سجاد کا، لیکن یاد رکھنا اگر سکینہ نہ ہوتی نا اور مشکل ہو جاتا، اور مشکل ہو جاتا۔ میں کنارے سے گزروں گا، آپ نے سمجھنا خود ہے۔ میرے مولا سجاد کے پیروں میں نالین نہیں تھی، شام کا مشکل سفر تھا، راستے میں کانٹے چھپتے تھے، اور جب کبھی سجاد راستے میں بیٹھتے تھے نا تو پاؤں یوں رکھتے تھے، سامنے سکینہ بیٹھتی تھی۔ جب بہن کی نظر بھائی کے پیر میں چھپے ہوئے کانٹے پہ پڑ جائے تو بہن کانٹا نکالتی ہے نا، کیسے نکالتی ہے؟ ہاتھ سے نکالتی ہے۔ مجھے بزرگ بتائیں وہ بہن کانٹے کیسے نکالتی ہوگی جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بزرگ۔ سیدہ سلامت رکھتے آباد میں، بس ایک فکرہ میں اور پڑھوں اور بھائی کو ممبر دے دوں۔ اتنا مشکل سفر طے کر کے، چونکہ آج 2 سفر کی رات ہے،
सज्जाद बाजार पहुंचे। यहीं एक रिवायत पढ़ के मैं रुखसत हो रहा हूँ। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है सहल बिन साद, शहरूज के रहने वाले। वो कहते मैं बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत के लिए जा रहा था, रस्ते में दमिश्क आ गया। कहते जब मैं दमिश्क पहुंचा तो मैंने अजीब मंजर देखा। लोगों ने नए लिबास पहने हुए थे, रंग बिरंगे कपड़े थे, कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ ढोल पीट रहे थे। और जो अरब के माहौल को जानते हैं ना, अरब की सकाफत को जानते हैं, वो कहते हैं कुछ लोग मुंह पे हाथ रख के ना अजीब व गरीब आवाजें निकालते थे। साल कहते मैं एक शामी के करीब रुका, मैंने उससे पूछा, मैं भी मुसलमान हूं, जहां तक मुझे याद है आज मुसलमानों की ईद तो कोई नहीं है। तो शामी ने कहा तू मुसाफिर है, तुम्हें नहीं पता, कुछ कैदी आए हैं, हम उनका तमाशा देख रहे हैं। साल कहते हैं शाम वालों बड़ी जल्दी तुम हदीस रसूल भूल गए। वो शामी कहने लगा कौन सी हदीस? साल कहते हैं मैंने उस शामी से कहा मैं सहाबी रसूल हूँ। एक दिन रसूल नमाज के बाद सहाबा की तरफ रुख करके बैठे तो दाढ़ी आंसू से भीग गई। मैंने पूछा या रसूलल्लाह रोए क्यों? फरमाया साल रोने की वजह ना पूछो, बस मेरे बाद कैदियों का तमाशा ना देखना। जी आप सलामत हैं, मेरे बाद कैदियों का तमाशा न देखना। उसने कहा नहीं मुसाफिर ज़ईफ, तुम्हें नहीं पता, कैदी बड़े अजीब हैं। साल कहता मैंने पूछा क्या अजीब बात है कैदियों में? शामी कहने लगा कुछ सर हैं जो नेजों की नोक पे, एक सर घोड़े की गर्दन में, एक सर बड़ा अजीब है, वो नेजे की नोक पे कुरान पढ़ता है। एक कैदी है जिसकी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां, लिबास फटा हुआ है, वो पानी नहीं रोता, लहू रोता है। और हमने सुना है कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं, मगर वो दिखाई नहीं देती। साल कहते जब मैंने ये आलम सुना ना, एक सर है जो नेजे की नोक पे कुरान पढ़ता है, तो मैं बाजार की तरफ दौड़ा। मैं बाजार में दाखिल हुआ, मैंने पहला सर देखा, मेरा दिल चाहा मैं दीवार पे सर मारूं, मुझे मौत आ जाए, पता नहीं कौन सा बंदा जो भाई न करे। साल कहते मंजर अजीब था, नेजा बड़ा था, सर छोटा था। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहो। नेजा बड़ा था, सर छोटा था। साल कहता है इस सर को देख के मैं आगे बढ़ा। एक और सर था, वो किसी 13 साल के नौखेज जवान का सर था, उसके रुखसारों पे जख्मों के निशान थे। कहता है इस सर को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं आगे बढ़ा। एक और सर था, उसका चेहरा जुल्फों में छुपा हुआ था, लेकिन छुपा हुआ ऐसे था कि जुल्फों से नूर छिन छिन के बाहर आ रहा था। मैंने कहा कोई बड़ा हसीन जवान है जिसकी जुल्फों से नूर बाहर आ रहा है। कहता मैं हैरत से देख रहा था कि अचानक हवा का झोंका आया, जुल्फे चेहरे से हट गई, मैंने चेहरा देखा, मेरी चीख निकल गई, मुझे ऐसे लगा जैसे मोहम्मद खुद बाजार आ गए। सलामत रहो, शर्मा के ना रोना। सैयदा सलामत रखे, तुम्हारी जवानी सलामत रहे। साल कहता मैंने इस सर को देखा, मैं आगे बढ़ गया। उस सर को देखा जो घोड़े की गर्दन में था, वो किसी बड़े हसीन का सर था। मैं और रोने लगा, रोते रोते मैं उस सर के करीब पहुंच गया जो नेजे की नोक पे कुरान पढ़ रहा था। साल कहता मैं कुरान सुनने लगा, लहजे की मुशाबिहत मुझे वसवसों में डालने लगी। मैं दिल में दुआ करने लगा, अल्लाह करे ये वो ना हो, अल्लाह करे ये वो ना हो। साल कहता कुरान सुनते सुनते मातम की दावत दे रहा हूं, मेरी नजर पलटी तो उस कैदी पे पड़ी जिसकी गर्दन में तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी, कमर में लंगर था, पैरों में बेड़ियां थी। साल कहता जब मैंने देखा तो मेरा हाथ जेब की तरफ गया। साल कहता जैसे ही हाथ जेब की तरफ गया ना, कैदी आवाज देके कहता साल हाथ रोक, हम पे सदका हराम है। साल कहता जहां मेरा हाथ था ना वहीं रुक गया। मैंने कहा कैदी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो मुसाफिर हूं। कैदी आवाज देके कहता तू मुझे जानता है, मैं तुम्हें जानता हूं। साल कहता मैंने कैदी से कहा मैं आपको नहीं जानता, अपना तारुफ करवा दे। कैदी आवाज देके कहता है अच्छा तारुफ सुनना चाहते हो तो सुनो, अना वारिस मक्का तो व मिना, मैं मक्का और मिना का वारिस हूं। साल कहता मैंने सर को झटका, मैंने कहा कैदी किसी और हवाले से तारुफ करवा। कैदी कहता है अच्छा ये तारुफ काफी नहीं तो सुन, अना वारिस जमजम और सफा, मैं जमजम और सफा का वारिस हूं।
سال کہتا ہے میں نے قیدی سے کہا قیدی اگر میرے مولا نے قیدیوں کے احترام کا حکم نہ دیا ہوتا نا میں دیکھتا آپ میرے مولا کے لقب اپنے نام کے ساتھ استعمال کیسے کرتے. قیدی آواز دے کے کہتا ہے اچھا یہ بتائیں پھر آپ کے مولا کا نام کیا ہے. سال کہتا ہے جب قیدی نے کہا نا آپ کے مولا کا نام کیا ہے میں نے کہا بازار کا ماحول اس قابل نہیں کہ میں یہاں اپنے مولا کا نام بتاؤں. قیدی آواز دے کے کہتا پھر میرے قریب آ جا آخری فکرہ کہہ رہا ہوں میرے قریب آ میرے کان میں بتا تیرے مولا کا نام کیا ہے. سال کہتا میں نے قیدی کے کان سے ہونٹ لگائے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ علی ابن الحسین ان کا نام ہے علی ابن الحسین. کہتا میرا یہ کہنا تھا کہ قیدی کی آواز آئی سہل مجھے پہچان میں ہی تیرا مولا علی ابن الحسین میں ہی سجاد ہوں. سال کہتا ہے جب مولا نے کہا نا میں سجاد ہوں میرا پہلا سوال یہ تھا اگر آپ سجاد ہیں تو عباس کہاں ہے. فرمایا وہ گھوڑے کی گردن میں میرا چاچا غازی ہے. سال کہتا میں روتے روتے زمین پہ بیٹھا آخری فکر ہے میں زمین پہ بیٹھا بہت دیر میں رویا. رو کے جب میں اٹھا نا تو میں نے کہا مولا میں مسافرت کے عالم میں ہوں میرے لائق کوئی خدمت. فرمایا سہل تو جانتا ہے ہم خاندان رسول نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے لیکن اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے نا اگر کپڑا کوئی مل جائے نا شرما رہے ہیں آپ اگر کوئی کپڑا مل جائے نا تو وہ لے آؤ. سال کہتا میرے پاس اور تو تھا کچھ نہیں امامہ تھا میں نے سر سے امامہ اتارا ہاتھوں پہ رکھا مولا یہ امامہ حاضر ہے. فرمایا مجھے دے رہے ہو میرے ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہیں. مولا کیا کروں فرمایا امامے کو کھول لے. سال کہتا میں نے امامے کو کھولا مولا حکم فرمایا اسے لپیٹ لے. سال کہتا میں نے لپیٹنا شروع کیا جب میں نے لپیٹ لیا مولا حکم فرمایا میری پشت پہ آ جا. سال کہتا میں پشت پہ گیا مولا حکم فرمایا مدت گزر گئی ذرا یہ کپڑا میرے توق کے نیچے رکھ لے یہ توق میری گردن میں اتر گیا. سال کہتا ادھر میں نے توق میں ہاتھ رکھا قریب سے کم سن شہزادی کی آواز آئی سہل توق آہستہ اٹھانا لمبے کیل میرے بھائی کی گردن میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.